بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 7 ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم لوگ ایک اسٹڈی کریں گے کہ جو بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم لوگ جو چیزوں کو جو پروڈیوس کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا کنزیوم کرتے ہیں، اس کا آپس میں جو ہے نا وہ کمپیئرنگ کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں مختلف کنٹریز میں. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ اکنامک اینتھروپولوجی کی ڈیفینیشن ہے. اکنامک اینتھروپولوجی کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگ ایگزامن کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مختلف سوسائٹیز اور جو ڈفرینٹ کلچرز ہیں وہ کیسے چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں، کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کیسے کنزیوم کرتے ہیں، جو بھی ان کو چیزیں اپنے سروائیول کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. جتنے بھی کلچرز ہوتے ہیں وہ ان سارے پروسیسز کو مینیج کرتے ہیں اچھے طریقے سے اپنے سرکمسٹانسز کے، اپنے حالات کے حساب سے، تاکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اکنامکس بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ لوگ ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن اور کنزمپشن آپ لوگ پڑھتے ہیں. جنہوں نے ایکو پڑھی ہوئی ہوگی ان کو اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہوگا. تو اکانومکس اور اکنامک اینتھروپولوجی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو اکانومسٹ ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ جو بھی چیزیں یا جو بھی سروسز جو بناتے ہیں یا دیتے ہیں وہ اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنے کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اکنامک اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کلچرز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے پروفٹ کو ہی میکسیمائز کرنا اہمیت رکھتا ہو. انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اور بھی بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں پروفٹ بنانے کے علاوہ بھی جو کہ مختلف کلچرز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پہلے ریسورسز کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ اچھی سروسز اور جو چیزیں ہیں وہ بنا سکیں، پھر وہ ان گڈس اور سروسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ جو اکنامک اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں جو اکنامکس ہے وہ کیا کرے گی، وہ یہ کہے گی کہ چیز کیسے پروڈیوس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. چیز ہم نے جو ہے وہ ہم نے ریسورسز حاصل کیے اور ہم نے چیز پروڈیوس کی. لیکن جو اکنامک اینتھروپولوجسٹ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو کلچرز ہیں وہ زمین کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب زمین بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا اکنامکس میں، ایگریکلچر کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے. تو اکنامک اینتھروپولوجسٹ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ کلچر جو ہوتے ہیں وہ زمین کو کیسے تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریسورس ہوتا ہے ایگریکلچر کی چیزوں کو بنانے کے لیے. اور یہ بات بھی نوٹس کی گئی ہے کہ جو ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. اکنامک اینتھروپولوجسٹ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اکانومسٹ کی طرح انہوں نے بھی بہت سارے بیسک کوشچنس کا آنسر دیا ہے. یعنی کہ ایسی چیزیں جو انسان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں نا، جو اکنامک بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. جب اکنامک اینتھروپولوجسٹ نے یہ اسٹڈی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کوشچنس کا ہم بھی آنسر کر سکتے ہیں. کچھ ایسی ہیومن نیڈز ہوتی ہیں جو یونیورسل ہوتی ہیں، جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے نا چاہے کوئی بندہ کس قسم کے بھی سے بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، یہ بات میٹر نہیں کرتی. لوگ ان ساری نیڈس کو جو وہ فلفل کرتے ہیں. تو وہ اکنامک یونیورسلز کون سے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں؟ اکنامک اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اکنامک یونیورسلز کو سمجھنا ہے جس کی انسانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ آپ لوگوں کا کلچرل سسٹم کیا ہے. سب سے پہلے تو اکنامک یونیورسل ہوتا ہے ریگولیشن آف ریسورسز. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا، آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے شارٹ کوشچن میں بھی آتا ہے، کبھی لانگ میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریگولیشن آف ریسورسز یعنی کہ زمین، پانی یا جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، جتنے بھی منرلس ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ کہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ ایک اکنامک یونیورسل ہے اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہر جگہ یہ ہوتا ہے. دوسرا ہم لوگ پروڈکشن، یہ بھی اکنامک یونیورسل ہے. یعنی کہ جو بھی ریسورسز آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اس کو آپ لوگ کیسے ایسی چیزوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. یوزیبل کموڈیٹیز میں آپ لوگ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ گنے کو کنورٹ کر دیتے ہیں چینی میں یا گڑ میں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہماری پروڈکشن ہوتی ہے. یہ بھی پوری دنیا میں ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی اکنامک یونیورسل ہے. تیسرا اکنامک یونیورسل ہے ایکسچینج. یعنی کہ جو چیزیں ایک دفعہ آپ بنا لیتے ہیں، آپ سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے درمیان اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ بھی اکنامک یونیورسل ہوتا ہے. یہ بھی دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ ایگزامن کریں کہ جو زمینی جو حقوق ہوتے ہیں، جو لینڈ رائٹس ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا ایشوز ہیں. دیکھیں جو ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، جو ایسی انوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا یا جہاں پہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ زرخیز نہیں ہوتی، زمین سبزہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ تو کوئی بھی جا کے اس زمین پہ آسانی سے جو ہے نا اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جو ہارٹیکلچرلسٹ تھے اور یہ جو ایگریکلچرلسٹ ہیں، یعنی کہ یہ جو فصلیں اگاتے ہیں، یہ زیادہ سختی سے کنٹرول کرتے ہیں اپنے زمینی حقوق کو کہ یہ زمین ہماری ہے تو یہ ہم نے کسی کو نہیں دینی. اس طرح سے جو فوریجرز ہوتے تھے، یعنی کہ جو شکار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، یا جو پاسٹورلسٹ ہوتے تھے جو صرف اپنے جانور چرا کے جو ہے وہ اپنے گزارے کرتے تھے، وہ اتنے لینڈ رائٹس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن ایگریکلچر کرنے والے اور جو ہارٹیکلچر والے ہیں یہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ کرتے ہیں.
اس کے بعد آگے ہمارے پاس ڈویژن آف لیبر. یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں بھی کوشچن آتا ہے. مکینیکل اور آرگینک سالیڈیرٹی ہم لوگ اس میں پڑھیں گے. درخیم ایک سوشیولوجسٹ ہیں. یہ سوشیولوجسٹ درخیم ہی ہے جنہوں نے سب سے پہلے سوشیولوجی جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ جو برانچ آف اسٹڈی ہے 20ویں سینچری میں سب سے پہلے درخیم نے ہی اس کو جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کی جو اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں ہر کہیں 2 طرح کی جو ہے نا وہ سوسائٹیز ٹوٹل جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ 2 سوسائٹیز جو ہے ہمیں فائنڈ آؤٹ ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ ملتی ہیں. ایک سوسائٹی ہوتی ہے مکینیکل سالیڈیرٹی اور دوسری ہوتی ہے آرگینک سالیڈیرٹی. اچھا ایسی سوسائٹیز جہاں پہ جو اسپیشلائزیشن آف لیبر ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے. یعنی کہ اسپیشلائزیشن آف لیبر کیا ہوتی ہے کہ عورت نے یہ کام کرنا ہے, مرد نے یہ کام کرنا ہے. یہ کام جو ہے وہ فار ایگزامپل کہ یہ فلاں فیکٹری یہ کام کرے گی, یہ جو فلاں فیکٹری یہ ٹیکسٹائل مل کپڑے کا کام کرے گی, یہ فلاں فیکٹری چینی کا کاروبار کرے گی. یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے لیبر کی. ٹھیک ہے. تو جو پرانی سوسائٹیز ہوتی تھی نا وہاں پہ یہ اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہاں پہ مکینیکل سالیڈیرٹی ہوتی تھی. یعنی کہ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا تھا نا, جو چیز ان کو چاہیے ہوتی تھی وہ چیز خود بنا لیتے تھے. لوگ جو ہے نا وہ خوددار ہوتے تھے, سیلف ریلائنٹ ہوتے تھے, صرف اپنے اوپر ریلائی کرتے تھے. وہ دوسرے لوگوں کے اوپر جو ان کو جو دوسرے لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ کم پڑتی تھی. لیکن جیسے فار ایگزامپل اگر ان لوگوں کو کوئی چیز چاہیے نا, فار ایگزامپل کو چمڑے کی کوئی چیز بنانی وہ خود ہی گھر میں بنا لیتے تھے. مٹی کا برتن چاہیے وہ خود گھر میں بنا لیتے تھے. کپڑے سلائی کرنے وہ بھی وہ خود گھر میں بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے. ہر کام وہ خود کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی اسپیسیفک چیز بناتا ہے. ہر چیز نہیں بنا سکتا, اسپیسیفک چیز بناتا ہے, اسپیسیفک سروسز دے سکتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر پھر ریلائی کرتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی اسپیسیفک بنائی ہوئی چیز کو ایکسچینج کر کے اپنی دوسری جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. جیسے بارٹر سسٹم ہوتا ہے نا, آپ لوگ ایک چیز دیتے ہیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, اور جو چیز آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ لوگ اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں. تو اپنا جو آپ لوگوں کو جو اسپیشلائز پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ ایکسچینج کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی جو لائف کی جو دوسری نیسیسٹیز ہیں اس کو آپ لوگ پورا کر سکیں. اور یہ جو ہائیلی اسپیشلائز سوسائٹیز ہیں, یہ جو آج کل کی جو ہماری سوسائٹیز ہیں, اس کو ہم لوگ آرگینک سالیڈیرٹی کہتے ہیں. کیونکہ اب انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم لوگ خود گھر میں اپنی چیزیں نہیں نہ بناتے, پیسہ لے کے جاتے ہیں اور جا کے چیز لے کے آنا, تو یہ ڈیپینڈ کرنا ہو گیا نا. اس طرح کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ زیادہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ہمیں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. ہر چیز میں آپ لوگوں کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. ہر بندہ جو ہے اپنی فیلڈ کا ہر بندہ اس کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. اور لوگ دوسرے لوگوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی دوسری چیزوں کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے مکینیکل اور آرگینک سالیڈیرٹی. اچھا جینڈر رولز کیا ہوتے ہیں, ایج اسپیشلائزیشن کیسے ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے کلچرز ہوتے ہیں جو ایج کی بیسس پہ یعنی کہ عمر کے حساب سے اور جینڈر کے حساب سے, یعنی کہ میل اور فیمیل ہونے کے حساب سے نا اسپیسیفک رسپانسبلٹیز ڈال دیتے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر بہت سخت قسم کے کام نہیں وہ ان سے کرواتے. لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ غربت ہے تو بچوں سے بھی پھر وہ کام کروایا جاتا ہے, چائلڈ لیبر جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. اسی طرح سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹائمنگس کو اس طرح سے مینٹین کر سکے کہ انہوں نے گھروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے گھروں کو بھی دیکھ لیں اور اپنے جو دوسرے اگر وہ جاب وغیرہ کر رہی ہیں تو وہ بھی کر لیں. لیکن کچھ ایکسیپشنز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آج کل کی جو پڑھی لکھے جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اتنا ہی کام کرتی ہیں جتنا مرد کام کرتے ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کسی کیئر ٹیکر کے حوالے کر دیتی ہیں, ڈے سینٹرز میں جو ہے وہ چھوڑ آتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں بچوں کو چھوڑ کے اور پھر جو ہے وہ مردوں کے طرح ہی وہ کام کرتی ہیں. تو وہ جو ایک اسپیشلائزیشن ہے نا وہ یعنی کہ جو جینڈر رولز جو ہے وہ آج کل کم ہوتے جا رہے ہیں. مرد اور عورت ایک طرح سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اب بہت ساری ایسی جو کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ اربنائزیشن یعنی کہ لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا دیہات چھوڑ کے شہروں کی طرف موو کر جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسے کما سکیں. تو ان کا جو پیچھے جو کھیتی باڑی کا جو سارا نظام ہوتا ہے وہ سارا کچھ عورتیں ہی دیکھتی ہیں, وہ عورتوں پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اب ایگریکلچر کا کام پہلے یہ کس کا کام ہوتا تھا, مردوں کا ہوتا تھا, لیکن اب اربنائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اب کیا ہوتا ہے ایگریکلچر کا کام عورتیں بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جو مردوں کے کرنے والے جو کام ہوتے ہیں مختلف ہیوی برڈنز ہوتے ہیں وہ عورتوں کو کرنے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیملیز کو جو ہے نا وہ سروائیو کروا سکیں. اس طرح سے جو ویونگ ہوتی ہے یعنی کہ وہ کپڑا جو بننے کا جو ایک کام ہوتا ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ کلچرز میں مختلف, کسی کلچر میں وہ عورتیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, کسی کلچر مرد بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ڈویژن آف لیبر ہے نا یہ جینڈر کے لحاظ سے جب ہم لوگ ڈویژن آف لیبر دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک ڈھکی چھپی سی آربیٹریری ہے. ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہر کہیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہی ہوتی ہے, سرکمسٹانسز کے لحاظ سے بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایریاز کے لحاظ سے بھی ڈفرینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد ہے نیپوٹزم آلویز بیڈ یا نہیں. نیپوٹزم ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہاں پہ امپلائز ہائر کرنے ہیں, تو جو آپ لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے یا جو آپ لوگوں کے فرینڈ ہوں گے آپ لوگ اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں کہ آپ لوگ اس کو رکھیں گے, تو یہ نیپوٹزم ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ فیور دینا. اب بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو پارٹیکولرزم پہ جو ہے نا وہ بیس کرتی ہیں, یعنی کہ اپنی خاندان اور اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں, ٹھیک ہے, رادر دین کہ وہ یونیورسلسٹک ٹرمس میں. یونیورسلسٹکس ہوتے ہیں کہ ایگزامز یا انٹرویوز کی بیسس پہ جو جتنا زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اتنی ہی جو ہے نا اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگ اس کو ہائر کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں جس پہ پارٹیکولرزم آ جاتی ہے کہ فیملی اور کنشپ کی ٹائز پہ جو ہے نا فار ایگزامپل ہائرنگ جو ہوتی ہے. تو نیپوٹزم ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ کرپشن ہی سمجھی جائے. بہت ساری ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے اسپیسیفک ورک انوائرمنٹس ہوتے ہیں جس میں صرف آپ لوگوں کی جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کی جو بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں نا وہی جو ہے نا اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا اگر آپ لوگ بہت باریکی میں جا کے اپنی ایک یہ اس حقیقت کو سمجھیں نا کہ ہمارے جو کنشپ ٹائز ہوتے ہیں, ہمارے جو ایک رشتہ داروں والے جو ایک معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ورک انوائرمنٹس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کوئی کلوزلی اگر ریلیٹڈ آپ لوگ بندہ اپنے کام کے ساتھ رکھیں گے تو وہ آپ لوگوں کی ہیلپ زیادہ کرے گا, آپ لوگوں کو سپورٹ زیادہ کرے گا. تو ضروری نہیں کہ نیپوٹزم ہمیشہ کرپشن کا ہی سائن ہو, وہ کبھی کبھار آپ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے. آگے یوزفل ٹرمس بتائے ہوئے, ایلوکیشن آف ریسورسز آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا کہتے ہیں. بارٹر ہوتا ہے کہ دو چیزیں اگر آپ لوگ جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج کریں تو وہ بارٹر ہوتا ہے. کرنسی نہیں, مطلب پیسے کے تھرو نہیں ایکسچینج آپ لوگ کرتے, ویسے آپ لوگ دو چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں. تو ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوسائٹیز میں آپ لوگ بتا دیتے کہ یہ اس ممبر, یہ جو سوسائٹی کا یہ ممبر ہے وہ یہ کام کرے گا, یہ ممبر یہ کام کرے گا. ریسیپروسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو گفٹ دیا ہے تو آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان ریٹرن آپ کو گفٹ دے, تو یہ ایک ریسیپروسٹی ہوتی ہے. گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں نا آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ اپنی ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. اب ایسی مارکیٹس ہیں جو پوری دنیا میں اپنی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بھیجتی ہیں. انفارمیشن جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اتنی زیادہ ریولیوشن ہوئی ہے, تو یہ ساری گلوبلائزیشن ہوتی ہے, یعنی کہ پوری دنیا ایک ولیج کی طرح ایک گلوب بن چکی ہے اب. اس کے بعد لیبر اسپیشلائزیشن, کہ اس لیبر اسپیشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک کام کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں کے اسکلز جو ہے وہ ہائیلی اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے نا وہ فل کمانڈ حاصل ہوتی ہے, تو وہ لیبر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دو دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. ڈویژن آف لیبر ویری انپارٹینٹ, جینڈر رولس بھی ویری انپارٹینٹ. نیپوٹزم والا آپ لوگوں کا کوشچن آپ لوگوں کے شارٹ میں آتا ہے. اس کے علاوہ اکنامک یونیورسلس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. ڈفرینشیٹ کرنا اکنامکس اور اکنامک اینتھروپولوجی میں, یہ بھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ آتا ہے. شارٹ میں بھی آ سکتا ہے, لانگ میں بھی آ سکتا ہے, آپ لوگوں نے اس کو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اکنامک اینتھروپولوجی کی آپ لوگوں نے ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. تو ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہر چیز کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کی ایک بیس ہوتی ہے. آپ لوگ ڈیفینیشن یاد کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آگے اب کیا پڑھیں گے, ہم لوگ کس بیسس پہ بات کریں, ہم لوگ کس بیسس پہ پڑھ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.